دوسری طرف چلتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے. پڑھیے نہیں. نماز کو قائم کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. جیسے ابھی بتایا قرآن کو پڑھنا کیا ہے اور تلاوت کیا ہے. اب آپ سن لیجئے نماز کو پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے. اللہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب تھوڑی سی توجہ دیجئے گا میری طرف. فجر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر عصر کی نماز پڑھنا فرض ہوتی تو ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا ہے. اللہ میں کل عصر کی نماز کی نیت ابھی کر رہا ہوں اور کل کی عصر میں ابھی پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مغرب کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. عشاء کی نماز فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. ہاں سفر میں ہیں اگر آپ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. چاہے تو ظہر میں ہی عصر ملا لیجئے، یا عصر کے ٹائم پر ظہر عصر دونوں پڑھ لیجئے، یا ظہر کو بہتر اور افضل ہے ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیں اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں کو ملا کر آپ پڑھ لیں. آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن 2 نمازیں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مغرب اور عشاء، یہی کنڈیشن مغرب اور عشاء میں بھی ہے. مغرب میں ہی عشاء پڑھ لیں، یا عشاء میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں، یا مغرب کو تھوڑا تاخیر کر دیں اور عشاء کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں. جب آپ سفر میں ہو تب، یا بارش ہو رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور خدشہ ہے کہ یہ بارش مغرب کے ٹائم ہو رہی ہے عشاء تک بند نہیں ہوگی، تو آپ مغرب ہی میں مسجد میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں اور جواز کی دلیلیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن 2 ہی نمازیں، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. اب آپ چاہیں عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں کہ فجر اور ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں ہوگی، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. صرف سفر میں یا مجبوری میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب سنیے پڑھنا کیا ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے یا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے. سنیے 2 اوور 3 اوور باقی رہ گئے ہیں. ہم نے سوچا چلو یار میچ تو روز روز نہیں آتا ہے، مغرب بعد میں پڑھ لیں گے. اب آپ اس 2 اوور کو پورا دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں. اذان کی آواز سننے کے بعد بھی
یہ جانتے ہوئے بھی کہ 2 اوور جب تک ختم ہوں گے ہماری جماعت نکل جائے گی، اس کے بعد جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور پورا اوور دیکھنے کے بعد اب آپ مسجد میں جاتے ہیں، جماعت ختم ہو چکی ہے، وضو بناتے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا، مغرب کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض تھا، آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، آپ نے وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکال دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز پڑھنا تو ہو گیا لیکن نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے؟ ہم قرآن لے کے بیٹھ گئے اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ تو لیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی۔ ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قائم کرنا نہیں۔ شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہی تو ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات؟ 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، کھڑے اللہ، بلکہ وہ ایک ہفتے کی بھی گھٹی پڑھ لیتے ہیں، 1 ہفتے تک چھٹی مل جائے گی۔ اور ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست ہیں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اس وقت، اور لکھنؤ شیعوں کا گڑھ ہے۔ میرے 5-6 لوگ، 5-6 ساتھی بہت دوست ہیں لکھنؤ میں شیعہ حضرات۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ چائے وائے بھی پینا ہوتا ہے، رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان سے دشمنی تو نہیں رکھی جا سکتی ہے، پڑوس میں ہے، چائے بھی پیتے۔ ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم لوگ سنتیں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں فجر بھی 2 رکعت ہے، ظہر بھی 2 ہے، عصر بھی 2 ہے، مغرب بھی 2، عشاء پڑھتے 5 ٹائم کی، لیکن ساری نماز میں 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اتنی بڑی گٹی پر جس کو وہ صدقہ بولتے ہیں، صدقہ، اس پر سر رکھتے ہیں، یعنی مٹی کا وہ ہوتا ہے، اور کربلا کی وہ مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کا اتنا بڑا ٹوکن سا بنا ہوتا ہے جس کو صدقہ بولتے ہیں، اس کو وہ زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا سجدہ نہیں ہوگا، کربلا کی مٹی پر ہمارا سجدہ ہوگا۔ تو وہ کربلا کی مٹی سے صدقہ بنتا ہے اور اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم 2 رکعت، ہمارے یہاں سنتیں نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء، 2 فجر پڑھنا ہی ہے ان کو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 رکعت ہو گئی، 5 وقت کی نماز میں 10 رکعت، تو 10 کر کے وہ 50 پڑھ لیتے ہیں، بولے 5 دن کی ہم نے پڑھ لی۔ کبھی 70 پڑھ لیتے ہیں، بولتے 1 ہفتے کی ہم نے پڑھ لی۔ اور کبھی کبھی وہ خالی ہیں تو 1 مہینے کی بھی ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا۔ یہ نماز پڑھنا ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا نماز قائم کرو۔ فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ کبھی آنکھ لگ گئی کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھلے تب پڑھ لو، جب آنکھ کھلے تب پڑھ لو۔ لیکن کبھی روزانہ کا یہ معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر روزانہ آپ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا یا نہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ نماز روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے پر ہماری نماز کو قبول کرے گا یا نہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے حکم تو دیا نماز قائم کرنے کا، نماز قائم کرو، اس کے وقت پر پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، عمر کا زمانہ بھی پایا، عثمان کا زمانہ بھی پایا، علی کا زمانہ بھی پایا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ زندہ ہیں۔ اور عمر ابن عبدالعزیز جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس مسجد میں یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس پہلے نماز پڑھ کے چلے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ بلایا گیا حضرت انس کو، کیا تم جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی قوم کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتے ہو؟
کہا میں نے کیا کیا؟ کہا سنا ہے کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور زیادہ تر تم پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اے خلیفۃ المومنین، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر دنوں میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا کیوں؟ اسی کی تو وضاحت چاہیے مجھے، اسی کو تو کلیئر کرو۔ تو فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ نماز پڑھانے جلدی آ گئے اور میں دیکھتا ہوں کہ ظہر سنت کے مطابق، عصر سنت کے مطابق، عشاء اور فجر سنت کے مطابق، یعنی جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو میں پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، ہماری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عصر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مغرب کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، جب آپ نبی کے طور و طریقے پر اور نبی کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور نماز میں لیٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر میں آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا۔ دیکھا جو لوگ ظہر کی نماز کو 1:30 بجے اور 1:45 بجے پڑھتے ہیں وہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جو عصر کی اذان ٹائم ہو رہا ہے 2:30 بجے اور جو 4 بجے پڑھتے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں۔ حضرت انس نے کہا مسند احمد کی روایت تک کھول کر دیکھ لو، چھٹی جلد میں کہا جب آپ نبی کے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں نبی کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز کو ٹائم پر پڑھنا بتایا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے ایُّ الذنب افضل، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے آپ۔ نماز وقت پر فرض کی گئی ہے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جنت کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو اپنی عوام اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا باپ جو اپنی تمام اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا میرے بڑے بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو بڑے بیٹے کو زیادہ زمین دے دو، میرے چھوٹے بیٹے نے کم خدمت کی مجھے پوچھتا نہیں تو اس کو کم حصہ دے دو، جس نے میری زیادہ خاطر مدارات کی اس کو ہم زیادہ دے دیں، اور جس نے کم کی اس کو ہم کم کر دیں۔ جہاں عدل و انصاف کا پڑھنا خراب ہوا، جہاں عدل و انصاف پہ کمی ہوئی، اس بات کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں چلے گا کہ کون زیادہ، باپ دیکھتا کہ دیکھیں بڑھاپے میں میری کون زیادہ خدمت کرتا ہے، اور جو زیادہ خدمت کیا اس میں خوش ہو گیا اور اس کو زیادہ دے دیا۔ یہ نہیں چلے گا۔ میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو گیا، اس کو زمین کی کیا ضرورت ہے؟ 10 لاکھ خرچ کر تو دیا، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا بھی جہیز دے دو گے اپنی بیٹی کو، تب بھی وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں حقدار ہوگی، اس کا حق کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو باپ، اللہ کی قسم
ساتوں زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ارے 2 کلو کا بانٹ ابھی گلے میں ڈال دو تو گردن اوپر نہیں ہوگی, ساتوں زمین کا توق کیسے اٹھاؤ گے؟ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین کسی کی ماری, یہ کتنی ہے, یہ ایک بالشت, یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز ماری, اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 5 کلو کا بانٹ اٹھا نہیں پاؤ گے, ابھی گردن میں ڈال دو تو ایسے ہو جائے گی, وہ ایسے نہیں ہوگی. یہ زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ سوچو. 7 یہ, اور ہوں گے ایسے بہت سے لوگ, کسی نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا, کوئی اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہوگا. ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایک اولاد کو زیادہ دے دی ہوگی, ایک کو کم دے دی ہوگی. ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہوگا. شادی کرا دی, کیا ہوگا؟ یہ نماز کا ٹیکا دے کر دھوکہ مت کھا جایا کرو, بہت بڑا اللہ والا ہے. کسی کی لمبی داڑھی دے کر دھوکہ مت کھا جایا کرو, یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. نہیں چلے گی یہ سب. یہ دیکھو کہ اس کے معاملات کتنے صحیح ہیں. ساری اولاد اس سے خوش ہیں یا نہیں؟ اس کی بیٹیاں اس سے خوش ہیں